इसकी वजह से पी कैपिटल रखते हैं, उनसे थोड़ी पी कैपिटल है। पाकिस्तान 1 2 3 इसका पासवर्ड है, पी कैपिटल है, ज़रा एहतियात करें, पी कैपिटल है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आमना असगर, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो काइंडली अपनी बाकी की क्लास फेलोज़ को बताएं कि आपने किस तरह से ज्वाइन किया, उन्हें आज ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें कोई वॉइस मैसेज सेंड कीजिए और उन्हें बताएं कि आप किस तरह से, आपने कैसे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पाकिस्तान 1 2 3 वाला पासवर्ड नहीं किया, वो जो उससे हो नहीं रहा, तो जो उसके ऊपर वाला है ना, 0 जी, VP वाला, वो किया, उससे हो गया। सबको बताएं, सबको बताएं। ठीक है, मैं मैसेज कर। जी, स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान 1 2 3 इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ऊपर वाला पासवर्ड इस्तेमाल करके देखें, दोनों इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान 1 2 3 वाला पासवर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ऊपर वाला इस्तेमाल करें, दोनों पासवर्ड इस्तेमाल करके चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, तनवीर भाई इसका हाल बुरा ही है, लेकिन बड़ी माजरत, मैं ना रात को आपसे रब्ता करता हूँ सर, और उसकी कहने में मेरी मीटिंग जा रही है और जूम भी, कि आज जो मीटिंग का पासवर्ड सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है, ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। जी मैडम सहर अली, अगर आप भी मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली आपने जिस तरह से भी ज्वाइन किया है बाकी अपनी क्लास फेलोज को बताएं, ताकि वो भी जल्दी से इसमें ज्वाइन करें। और मिस्टर अली रज़ा फ्रॉम बीबीए, अली भाई आपने अगर ज्वाइन कर लिया है, यू आर वेलकम। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली सब दोस्तों को बताएं कि आपने किस तरह से ज्वाइन किया, क्योंकि दोस्तों को आज प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइनिंग में। उन्हें वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज सेंड करो, उन्हें बताएं कि आपने किस तरह से ज्वाइन किया है।
میڈم آج لنک نہیں آ سکتا. آپ گروپ میں دیکھیے میں نے واٹس ایپ کی فائل سینڈ کی جس میں ایک یوزر نیم اور پاسورڈ ہے. 2 پاسورڈ ہے انفیکٹ. دونوں کو ٹرائی کریں, جو لگ جائے اس سے آپ میٹنگ میں آ جائیں. میٹنگ سٹارٹ ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, یو آر ویلکم. آپ میں سے جو کوئی بھی کلاس جوائن کر رہے ہیں, یو آر ویلکم. اینڈ کائنڈلی ذرا جلدی جلدی آ جائے کیجیے کیونکہ آپ کی تعداد کافی زیادہ ہے. پھر مجھے لیکچر کے ڈیلیور کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا ملتا ہے. There are 15 students in class and still 15, nearly 15 students are missing still. Please be quick. Now I'm sharing screen. تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسپیکنگ افیکٹولی. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسپیکنگ افیکٹولی والا ٹاپک پڑھیں گے. جو اسٹوڈنٹس کلاس میں آ چکے ہیں کائنڈلی آپ اپنے دوستوں سے رابطہ کیجیے اور انہیں گائیڈ کرتے جائیں کہ آج یوزر نیم پاسورڈ کا استعمال کر کے آپ نے میٹنگ جوائن کی ہے, اور 2 پاسورڈز ہیں اس میں سے جو بھی کوئی کنیکٹ ہوتا ہے اس کا استعمال کریں اور جلدی سے کنیکٹ کیجیے تاکہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں. اسپیکنگ افیکٹولی کیا ہے جی؟ آج ہم پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹو اسپیک افیکٹولی. بولتے تو سبھی ہیں, میں بھی بات کرتا ہوں, آپ بھی بات کرتے ہیں, لیکن افیکٹو اسپیکنگ کا ٹارگیٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنی تعلیم کمپلیٹ کر چکے ہیں, آپ کسی پوسٹ پہ ہیں, کسی عہدے پہ ہیں, تو وہاں آپ کو اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ, اپنے سے نیچے والے طبقے کے ساتھ یا اپنے آفیسرز کے ساتھ اس طرح سے بات کرنی ہے, اپنے کلائنٹس کے ساتھ, اپنے گاہکوں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہو, اہمیت ہو, اور لوگ آپ کی بات کو سمجھیں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا بولنا بیکار ثابت ہوگا. اوکے, پیپل آر جوائننگ, اسٹل جوائننگ. اوکے, تو effective speaking means being able to say what you want to say in such a way that it is heard and acted upon. کہا گیا کہ افیکٹو اسپیکنگ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بات کریں کہ جو کچھ آپ کہیں نہ صرف اس کو سنا جائے بلکہ اس پر عمل ہو. اس طرح سے اگر آپ بولتے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ افیکٹو اسپیکنگ ہے. ادروائز یور اسپیکنگ فلاپس, ادروائز آپ کی اسپیکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. whether you are talking to a major conference about a view, new scientific discovery, your children about their behavior, or your boss about a pay rise,
you need to be able to speak effectively. یعنی آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہو، پے رائز سے متعلق ہو، آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہوں، آپ کسی سے اپنے بچوں سے متعلق ڈسکشن کر رہے ہوں، واٹ ایور دا کانورزیشن از، ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے بات کریں کہ آپ کی بات کو لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. Effective speaking skills are indeed useful in converting clear, useful thoughts or ideas to spoken words. The words can be food for the listener's mind and heart. A good speaker, not only professional speaker, is also a good thinker. یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم آگے جا کر بھی پڑھیں گے. دو باتیں بیان کی گئی. ایک یہ کہ آپ کی بات سننے والوں کے لیے انرجی، توانائی، خوراک کی حیثیت رکھتی ہے اگر آپ کے الفاظ نپے تلے محتاط ہیں. اور دوسری چیز کہ ایک اچھا بولنے والا ایک اچھا تھنکر ہوتا ہے. وہ بولنے والا خواہ کوئی عام شخص ہو، وہ کوئی پروفیشنل سپیکر ہو، وہ کسی کمپنی کا مالک ہو سکتا ہے، وہ کوئی امام مسجد ہو سکتا ہے، واٹ ایور ہی whoever he is، وہ شخص جو کوئی بھی ہے، اگر اس کی بات میں وزن ہے، اہمیت ہے، تو وہ کامیاب ہے. اوکے، یہ تو تھا افیکٹو اسپیکنگ کی تھوڑی سی اہمیت، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ اس کی امپورٹنس تھی کہ افیکٹو اسپیکنگ کیا ہے. باقی کہ وٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو اسپیک. بھائی بات یہ ہے کہ ہم افیکٹو اسپیکرز تو بننا چاہتے ہیں، لیکن کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم ایک افیکٹو اسپیکر بن جائیں. Several factors contribute to the complexity of the speaking process. However, they can be organized under two key components of spoken language. کہا گیا کہ ویسے تو اس میں کئی ایک فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اسپیکنگ کو افیکٹو بناتے ہیں. اسپوکن لینگویج نیڈس ٹو بی فرسٹ ایکوریٹ اینڈ سیکنڈ فلوئنٹ. لیکن دو فیکٹرز پر توجہ دی گئی ہے. ایک یہ کہ آپ جو کچھ بولیں وہ ایکوریٹ ہو، دوسرا اس میں روانگی ہو، فلو ہو، بہاؤ ہو. وین اسٹوڈنٹس ڈیولپ بوتھ ایکوریسی اینڈ فلوئنسی دے بیکم سکسیزفل اینڈ کانفیڈنٹ ایٹ کمیونیکیٹنگ ان انگلش. جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کانفیڈنٹ، با اعتماد ہو جاتے ہیں اپنی کمیونیکیشن میں. Students' speaking skill will improve as teachers use activities that especially develop such accuracy and fluency. اوکے، اس لاسٹ سینٹینس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو ایکٹیویٹیز کا نہیں بتا رہے. اس لیکچر میں ایکٹیویٹیز شامل نہیں ہیں، ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اچھا، تو سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے ایکوریسی. کہا گیا کہ جب آپ ایک گڈ اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں گڈ اسپیکر کی. اس میں سب سے پہلے آپ کو ایکوریسی چاہیے. اسپیکنگ ایکوریٹلی مینس بینگ ایبل ٹو یوز دا کریکٹ ساؤنڈس، ورڈز اینڈ گرامر وین اسپیکنگ. جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی ساؤنڈ، آپ کی ورڈنگ، آپ کی گرامر صحیح ہونی چاہیے. اسپوکن لینگویج نیڈس ٹو بی ایکوریٹ ان آرڈر فار کمیونیکیشن. To be successful, students who are beginning to learn English often focus on speaking accurately first. When students become more proficient, they sometimes stop thinking too much about accuracy. یہ بڑی اچھی بات کہی. اس کا سامنا آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی رہا ہوگا کہ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں، میں انگلش کی بات کر رہا ہوں، ناٹ اباؤٹ آور مدر ٹنگ، اپنی مادری زبان کی بات نہیں کرتے. جب ہم انگلش بولنا سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ ہمیں انگلش آنی چاہیے، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس پہلے سوچتے ہیں، سینٹینس اسٹرکچر بناتے ہیں، پھر بولتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایکوریسی خراب ہو جاتی ہے. دے آر نو مور ایکوریٹ. تو آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، ایڈوائز یہ ہے کہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں، keep on speaking. Don't think about your grammar initially. شروع میں، آغاز میں جب آپ نے بولنا ہے تو بس بولنا ہے، اپنی گرامر سے متعلق مت سوچیں کہ آپ کی گرامر کیا ہے، آپ کا سینٹینس پریزنٹ یا پاسٹ کا ہے. ایک وقت آئے گا ہلو جب آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ
प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं, पहले आपको फ्लुएंसी चाहिए, पहले आपको कॉन्फिडेंस एतमाद चाहिए, उसके बाद आप लोग एक्यूरेसी की तरफ आ जाते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट है जी विकेबलरी। आपके पास विकेबलरी होनी चाहिए। Knowing enough words to produce spoken language is the very first thing students need to learn. आपके पास इतनी मिकदार में अल्फाज होने चाहिए कि आप बोल सकें। अगर आपके पास अल्फाज नहीं है, सपोज एक सिचुएशन पे आप बात करना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज आपके सामने है और आप उसकी क्वालिटीज बयान करना चाहते हैं, आपको सब मालूम है लेकिन अल्फाज नहीं है, तो आप बोल नहीं पाते। विकेबलरी इज मस्ट। विकेबलरी के लिए हमें एक्सटेंसिव स्टडीज करना पड़ती है, बड़े पैमाने पर पढ़ें, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करें। आपको याद होगा कि जब आप इंटरमीडिएट में थे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सिनोनिम्स का एक सवाल आया करता था। हमने पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड प्रेपोजिशंस याद की थी इंटरमीडिएट में। वो सब कुछ क्या था? वो विकेबलरी थी, जखीरा अल्फाज था। तो जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पर अपनी विकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अगली स्टेजेस पर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। तो टू participate in meaningful conversation, learners need to know basic vocabulary. Learners के पास vocabulary होनी चाहिए। In addition, students need to know when or in what context to use words accurately. और students को ये भी पता होना चाहिए कि वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अंदाज है उनके अल्फाज के इस्तेमाल का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है जी? साउंड्स आ जाती हैं। साउंड्स में क्या है कि जब आप साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई लफ्ज़ बोलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़, उसकी सही प्रोनंसिएशन क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। एक्यूरेट स्पोकन लैंग्वेज is produced when students can correctly pronounce the words that they use when speaking. आपकी स्पीच एक्यूरेट उस वक्त होगी कि जब आपके अल्फाज जो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो एक्यूरेट हो। नॉट नोइंग हाउ टू करेक्टली articulate certain sounds often cause miscommunication and misunderstanding. अगर आपको कुछ अल्फाज की साउंड का सही इल्म नहीं है कि हाउ टू प्रोनाउंस अ साउंड, तो ना सिर्फ आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होंगे, मिसकम्युनिकेशन का शिकार होंगे, बल्कि आप मजाक का बाइस भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल यहाँ पर है, द वर्ड slept and slipped can change the meaning of sentence drastically. Drastically मतलब शिद्दत से। लफ्ज है slept, सो चुका, पास्ट टेंस है जी स्लीप की सेकंड फॉर्म slept, और एक लफ्ज है slipped, फिसल गया। आप कहना चाहते हैं कि द बेबी हैज स्लेप्ट, बच्चा सो चुका है, लेकिन आपने लफ्ज स्लेप्ट की जगह स्लिप्ड लिख दिया, फिसल चुका है। तो इसमें मतलब में फर्क आ जाता है, एंड इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और बाज़ वक़्त इससे आप मजाक का सबब, मजाक का निशाना भी बन जाते हैं। व्हेन द साउंड्स आर एक्यूरेटली इनकरेक्टली, यानी जब आप साउंड्स को सही सही प्रोनाउंस नहीं करते, वो करेक्ट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्रामर का इस्तेमाल। यूज ऑफ ग्रामर शुड बी वेरी एक्यूरेट। Knowing grammar is another equally important factor in learning to speak, because it allows students to place words correctly within sentences and ultimately enable them to carry on meaningful communication. कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी communication बामायनी हो और आप चाहते हैं कि आपके अल्फाज सही सही जगह पर प्लेस किए जाएं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर दुरुस्त हो, तो आपको ग्रामर सीखना होगी। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को कि ग्रामर इनिशियल स्टेजेस पर तो नहीं, जब आप जुबान सीखते हैं बोलने की गर्ज से, आपका टारगेट है टू बी अ गुड स्पीकर, तो फिर ग्रामर इन्वॉल्व तो है, लेकिन जरा बाद वाले स्टेजेस में पहले आप विकेबलरी हासिल करते हैं, पहले आप
تھوڑا سا کانفیڈنس حاصل کرتے ہیں بولنے کے حوالے سے. اس کے بعد پھر گرامر لرننگ کی سٹیج آتی ہے, لیکن گرامر کا سیکھنا ضروری ہے, فرض ہے, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. کیونکہ جب آپ کے ورڈز کی پلیسمنٹ, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کی پلیسمنٹ صحیح نہیں ہوگی, آپ سینٹینس صحیح طرح سے نہیں بول پائیں گے, آپ مس کمیونیکیٹ کریں گے. کانشیسلی لرننگ گرامر ایز opposed to acquiring language naturally through exposure and interaction is probably the most challenging part of the language learning process. بڑی اہم بات ہے جناب. کہا گیا کہ ایک طرف لینگویج ایکوزیشن ہے, اس سینٹینس میں دو الفاظ استعمال ہوئے, لرننگ گرامر اینڈ لینگویج ایکوزیشن, ایکوائرنگ لینگویج. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ جب آپ مدر ٹنگ سیکھتے ہیں, اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیکھ نہیں رہے, یو آر ایکوائرنگ آٹومیٹکلی. وہ ایک اور پروسیس ہے. جبکہ گرامر سیکھی جاتی ہے, اس پہ توجہ دینا پڑتی ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کلاس اٹینڈ کرنا پڑتی ہے. تو کہا گیا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بیکاز دیر آر, میں نیکسٹ پڑھ رہا ہوں, بیکاز دیر آر مینی رولز اینڈ ایکسیپشنز ٹو بی لرنڈ. کیونکہ گرامر جب سیکھنے تو آپ کو بہت سے رولز سیکھنا پڑتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی مدر ٹنگ سیکھ رہے ہیں, اپنی مادری زبان سیکھ رہے ہیں اپنے بچپن میں, تو آپ کو نہیں معلوم کہ رولز کیا ہوتے ہیں, نہ ہی بتائے جاتے ہیں رولز. آپ سنتے ہیں, آپ بولتے ہیں. It takes a long time and a lot of practice for students to master English grammar. اور یہ حقیقت ہے, سچ ہے کہ بہت لمبا عرصہ درکار ہے انگلش گرامر کو سیکھنے کے لیے, اس پر مہارت حاصل کرنے کے لیے. اگلا پوائنٹ جو کہ انگلش اسپیکنگ میں آتا ہے وہ کلچر ہے. ہمیں جب بولنا ہے تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کس کلچر میں رہتے ہوئے بول رہے ہیں, اس کے مطابق ہماری اسپیچ ہوگی, تو دیٹ ول بی افیکٹو. ادروائز our communication will turn into miscommunication. Language culture specific ہوتی ہے. Every aspect of life is subject to certain cultural patterns and rules. کہا گیا کہ زندگی کا کوئی بھی ایسپیکٹ, کوئی بھی پہلو ہو, اس کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے, قوانین سے ہوتا ہے. So when people are communicating, the knowledge of what is appropriate when and where always comes up. So when people are communicating, تو جب لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک نالج ہونا چاہیے. وہ نالج کون سا ہے؟ نالج آف what is appropriate when and where. ان کو کیا بات کہنی ہے, کیا بات کہنا مناسب ہے, کب اور کہاں کہنی ہے, کس انداز میں کہنی ہے, یہ بہت ضروری ہے. When students are taught about exceptions based on the cultural differences, they learn to communicate effectively. اور جب اسٹوڈنٹس کو یہ کلچرل ڈفرینسز سمجھائے جاتے ہیں تب وہ اچھے انداز میں کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ, میں اور آپ, جب ہم انگلش بولتے ہیں تو ہمارا اپنا ایک ایشین ایکسینٹ ہے, ہم اپنے انداز میں بات کو شروع کرتے ہیں. دوسرا, ہم اپنے کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولتے ہیں. ہمارے کلچر میں ایٹیکیٹس, رسپیکٹ بڑی اہم ہوتی ہے. سر, آپ, جناب, محترم, یوں ہم بات کو شروع کرتے ہیں. جبکہ امریکن کلچر میں, یورپین کلچر میں, دوز آر ڈائریکٹ پیپل. وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹ لوگ ہیں. وہ ان رسپیکٹیبلٹیز میں, ان ایٹیکیٹس میں نہیں جاتے. وہ آپ کو آپ کا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں, مسٹر ایکس وائی زی, وائی آر یو لیٹ, مسٹر ایکس وائی زی, یو آر ناٹ پرفارمنگ ویل. یہ ان کا انداز ہوتا ہے. تو جب ہمیں بولنا ہے تو ہمارے بولنے میں ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کلچر میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ہمیں اس کلچر کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا ہوگا. نیکسٹ آ جاتا ہے جی فلوئنسی, بہاؤ. آپ کی سپیچ میں, آپ کے بولنے میں بہاؤ ہو. اور یہ لیٹر سٹیجز پر ہوتا ہے, ابتدا میں فلوئنسی نہیں آتی. اگر آپ فلوئنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر شروع میں گرامر کا نالج قربان کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد گرامر سیکھتے ہیں. اور اگر آپ
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलने पर बाजिद होंगे तो फिर आप सोचते ही रहेंगे, फिर आप ग्रामर ही सीखेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं, फिर आपकी बोलने में फ्लुएंसी नहीं होगी. Speaking fluently in a new language requires the ability to speak with appropriate speed. फ्लुएंटली स्पीच का मतलब है कि आप एक मुनासिब रफ्तार के साथ बोल लें, ना तो बहुत तेज बोलें कि दूसरे बंदे को समझ ना आए, ना इतना रुक रुक कर ठहर ठहर कर बोलें कि दूसरा बंदा उकता जाए, वो समझे कि ही इज गेटिंग कॉन्फ्यूज, ये बोलने वाला कॉन्फ्यूज हो रहा है, ये घबरा चुका है. एक्सेप्टेबल फ्लो एंड प्रॉपर टोन ऑफ वॉइस. आपका फ्लो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपका लहजा भी मुनासिब होना चाहिए. व्हेन स्टूडेंट्स आर फर्स्ट learning to speak, they often tend to focus on their language accuracy, and this focus frequently slows down their speech, causing them to be less fluent. ये बात मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि जब स्टूडेंट्स बोलना शुरू करते हैं किसी सेकंड लैंग्वेज को यानी इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं तो उनका फोकस ये होता है कि उनका सेंटेंस ग्रामेटिकली दुरुस्त हो ताकि सुनने वाले उन पे हंसे ना. इस कोशिश में वो अपनी फ्लुएंसी को बिगाड़ देते हैं, वो बस सोचते रह जाते हैं, वो बोल नहीं पाते. तो आई रिपीट, मैं अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि फ्लुएंसी हासिल करने के लिए इब्तदा में आपको अपनी ग्रामर थोड़े अरसे के लिए अपनी ग्रामर को कुर्बान करना पड़ेगा. आपको बोलना है, आपको उल्टा सीधा बोलना है, आपको गलत सलत बोलना है, लेकिन एक बार जब आप बोलना शुरू कर देंगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा बोलने का. फिर उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ग्रामर सीखते चले जाएं और कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अब आपको बोलना आ गया है तो ठीक है अब आप बोलेंगे, ग्रामर खुद ही आ जाएगी. नहीं जनाब, ग्रामर खुद ही नहीं आती, ग्रामर सीखना पड़ती है, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर तो सीखना पड़ती है. ओके, फ्लुएंसी के बाद आ जाता है जी स्पीकिंग रेट, रफ्तार. आपको बोलना है, किस रफ्तार से बोलना है, आपके अल्फाज इस तरह से आपके हलक से लहजे से निकलें, इस रफ्तार से निकलें कि सुनने वाले को समझ आए. जैसे कि मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं, स्टूडेंट्स नीड टू स्पीक विद एक्सेप्टेबल स्पीड. उनकी स्पीड काबिल कबूल होनी चाहिए. स्पीच दैट इज टू स्लो और टू फास्ट रिजल्ट्स इन मिसकम्युनिकेशन. अगर आपकी स्पीच बहुत तेज है या बहुत स्लो है तो वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में बदल जाती है. व्हेन स्टूडेंट्स पॉज टू लॉन्ग और टू मेनी टाइम्स सच एज आफ्टर एवरी वर्ड दे स्पीक टू स्लोली. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर दो लफ्ज बोलने के बाद रुकते हैं, अगले लफ्ज से मुतल्लिक सोचते हैं, फिर बोलते हैं. इस तरह से वो कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, स्टूडेंट्स हु डू नॉट पॉज properly while speaking also produce incomprehensible speech. और कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं तो फिर बोलते ही चले जाते हैं, वो रुकते नहीं, ठहरते नहीं. ऐसे लोगों की स्पीच इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है, यानी समझ में ना आने वाली स्पीच होती है. सो यू नीड टू हेल्प योर स्टूडेंट्स स्पीक एट एन अप्रोप्रिएट रेट. लिहाजा अब आपको बोलना है तो एक मुनासिब रफ्तार से बोलना है बाय टीचिंग देम हाउ एंड व्हेन टू पॉज. और ये काम दो तरह से हो सकता है. एक तो ये है कि एक्सक्यूज मी, अपना माइक, ये आप में से जो कोई स्टूडेंट्स हैं आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, माइक ऑफ कीजिए. ओके, लास्ट सेंटेंस में बता रहा था कि आपको स्पीकिंग रेट अगर अचीव करना है तो इसके दो तरीके कार हैं. एक ये है कि आपके टीचर्स आपको सिखाएं, एक तो ये है कि आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे, दूसरा ये है कि गो टू मीडिया, मीडिया की तरफ जाइए, वहां से आप अपनी स्पीच फ्लुएंसी और स्पीकिंग रेट को दुरुस्त करेंगे. और मीडिया में बाकायदा मैं आपको डायरेक्शन देता हूं, क्योंकि मीडिया तो इस लाइक अ सी, एक मुकम्मल समंदर की मानिद है जिसमें आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है. अगर आप चाहें कि आपको सही स्पीच रेट मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन मिले, तो सबसे पहले मैं पीटीवी रिकमेंड करूंगा. जी हाँ, आजकल पीटीवी के 3 से 4 चैनल्स रिलीज होते हैं केबल पे, इंटरनेट पे भी दस्तयाब हैं. इनमें से कोई एक चैनल है जिसकी नशरियात टोटल थ्रू आउट इंग्लिश में है.
میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ چینل پی ٹی وی کا تلاش کریں، وہ شاید پی ٹی وی گولڈ، پی ٹی وی نیوز یا پی ٹی وی ہوم، ان میں سے کوئی ایک ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اس سے سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پی ٹی وی والے، پاکستان والے برٹش ایکسنٹ کو فالو کرتے ہیں۔ برٹش ایکسنٹ برطانیہ والوں کا لہجہ جو کہ حقیقت میں انگلش ایکسنٹ ہے، کیونکہ انگلش پیداوار ہی برطانیہ کی زمین کی ہے، یہ زبان وہاں بنی تھی، اور برٹش ایکسنٹ کو پی ٹی وی والے فالو کرتے ہیں۔ وہاں سے نہ صرف آپ کا لہجہ درست ہوگا بلکہ آپ کا سپیچ ریٹ بھی درست ہوگا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک بولنے والا، خبریں پڑھنے والا، تبصرہ کرنے والا کس رفتار سے بولتا ہے، اس کی لپس موومنٹ پہ غور کریں کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کے الفاظ، اس کے ہونٹوں کی شکل کیا بنتی ہے۔ میں چند سیکنڈ کے لیے سٹے کر رہا ہوں کیونکہ اذان ہو رہی ہے ہمارے والے ایریا میں، اذان کے احترام میں خاموشی۔ آئیتا اوکے اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ اذان کے بعد ہم واپس اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ تو ابھی ایک اسٹوڈنٹ میم ہبا کلاس میں انٹر ہوئی ہیں۔ میڈم ذرا جلدی تشریف لائے کیجیے، آپ آخری 9 منٹس میں کلاس میں آ رہے ہیں، دس از ناٹ پراپر۔ اور اب ایک اسٹوڈنٹ ڈراپ ہو گیا، بہرحال پراپر ٹائم پہ آیا کیجیے۔ اور جو لوگ کلاس میں موجود ہیں، سی آر صاحبان، جی آر صاحبان، کائنڈلی اپنی اٹینڈنس کی ایک اسکرین شاٹ لے لیجیے، کیونکہ 2 سے 3 اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پراپر اٹینڈنس رہے۔ ٹھیک، لیکچر کو شروع کرتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیجیے اور کائنڈلی اپنے مائک بند رکھیے۔ اسٹریس وین اے سیلیبل ساؤنڈز لاؤڈر، اوکے یہ بڑی اہم چیز ہے جناب۔ آئیدا کہتا تھا ایکسکیوز می اسٹوڈنٹس، کائنڈلی آپ میں سے کسی ایک کا مائک آن ہے اور کسی بچے کی آواز آ رہی ہے، مائک پلیز آف کیجیے اپنا، باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں۔ اوکے، اسٹریس بڑی اہم چیز ہے جناب۔ اسٹریس یعنی الفاظ پر دباؤ۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس لفظ پر آپ نے اسٹریس دینا ہے، کس لفظ پر اسٹریس آپ نے نہیں دینا۔ when a syllable sounds louder and longer when a syllable sounds louder and longer it is called a stressed syllable. اوکے، اب پہلی بات یہ ہے کہ syllable کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لفظ پہ غور کریں، میں نے لکھا ہے انگلش، درمیان میں ڈیش ہے، ٹھیک۔ آپ کے سمجھانے کے لیے کوئی ایک لفظ ہو انگلش کا، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، آپ کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سٹریس کا ذکر ہے تو سٹریس آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کو سلیبل کا علم نہ ہو۔ انگلش کا کوئی بھی لفظ ہو، اس میں 2 3 4 کتنے بھی پارٹس ہوں، ایک لفظ میں ایک ووول ساؤنڈ کا ہونا ضروری ہے۔
انگلش ویکیبلری میں, انگلش زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو خالص انگلش کا لفظ ہو اور اس میں واول ساؤنڈ نہ ہو. اب اس لفظ انگلش کو لے لیجئے, ای این, انگ, ایک واول ساؤنڈ آ گئی, اس کے بعد جی ایل آئی ایس ایچ, آئی واول ساؤنڈ آ گئی. جہاں ایک واول ساؤنڈ آ جاتی ہے وہاں ایک سیلیبل بن جاتا ہے, یعنی a part of a word, لفظ کا ایک حصہ, ایک جز, ایک ایلیمنٹ, ایک ٹکڑا. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ سیلیبل سٹریسڈ ہوتے ہیں, کچھ سیلیبل انسٹریسڈ ہوتے ہیں. سٹریس مطلب ان پر وزن ہے, کچھ پر دباؤ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہم خود سے کسی سیلیبل کو سٹریسڈ یا انسٹریسڈ کرتے ہیں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے. اب مثلا انگلش میں لفظ انگ, for example, the word English has two syllables. English, the first syllables of this word sounds louder. پہلا والا syllable en یہ stressed ہے, اس پہ دباؤ ہے, and longer than the second syllable lish, English. When students learn to place stress correctly in words, their language accuracy and fluency improves. تو جب اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ اسٹریس کہاں پر ہے تو پھر ان کی فلوئنسی بھی بہتر ہو جاتی ہے, ان کی پروننسیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. اب سٹریس کی عام بول چال میں بڑی اہمیت ہے. یہ آپ کے غصے کا اظہار کرتا ہے, یہ آپ کے پیار کا, شفقت کا اظہار کرتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. سپوز ایک اسٹوڈنٹ, سپوز میں کسی اسٹوڈنٹ سے غصے کے ساتھ کہتا ہوں گو, چلے جاؤ. گو, جی پہ سٹریس ہوگا, میرے لہجے میں غصے کا اظہار ہے. میں تحمل سے کہنا چاہتا ہوں پلیز گو, گو, اس میں جی پہ سٹریس نہیں ہوگا. یہ جناب اہمیت ہے سٹریس کی کہ آپ کے الفاظ کا مطلب بدل سکتا ہے آپ کے سٹریس کی بنا پر. نیکسٹ ہے انٹونیشن, لہجہ. آج کے اس لیکچر میں انٹونیشن اینڈ ریڈیوسڈ ورڈز کے بعد ہم لیکچر کو کلوز کر دیں گے بیکاز ٹائم از شارٹ. انٹونیشن when people speak they use high, when people speak they use high or low tone to convey different meanings. جب لوگ ہائی ٹون میں, لو ٹون میں بات کرتے ہیں تو وہ کئی طرح کے میننگز دینا چاہتے ہیں, ان کے کئی ایک میننگز ہوتے ہیں. فار انسٹنس rising or high tone at the end of the following statement makes it a question. بیٹا آپ میں سے جو کوئی بھی بول رہا ہے, ایک بچے کی آواز ہے, آپ میرے ساتھ ساتھ پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی آپ ڈراپ آؤٹ کر جائیے, باقیوں کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ کیوں اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بدتمیز ہیں. پلیز لیو مائی کلاس. آپ تو بدتمیز ہیں, ساتھ میں گھر والوں کو بھی ملایا ہوا آپ نے بدتمیزی کے لیے. کون سا بچہ بول رہا ہے آپ کے گھر سے he is your friend? A falling or low tone makes it a simple statement. He is your friend. Teaching students how to use intonation correctly will help them with both accuracy and fluency. Okay. Intonation لہجہ تھا جس کو میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکا. میں نے بڑی اچھے انداز میں اس کو بیان کرنا تھا انٹونیشن کو, لیکن آپ میں سے کسی ایک کلاس فیلو کی مہربانی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا. آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں یا اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. بس انٹونیشن کا یہ مطلب تھا. باقی میں اس کو خود ہی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ نے میرا مزاج خراب کر دیا ہے. ریڈیوسڈ ورڈز کی طرف آتے ہیں جی. ہر ایک لینگویج میں کچھ ریڈیوسڈ ورڈز ہوتے ہیں. وہ ریڈیوسڈ ورڈز کیا ہیں, اس پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب ہم فلو میں بات کرتے ہیں, بہاؤ میں بات کرتے ہیں, وہ کوئی بھی لینگویج ہو, اردو ہو, پنجابی ہو, انگلش ہو, کچھ الفاظ کی ساؤنڈز آپس میں مکس ہو جاتی ہے. دو لفظوں کی ایک آواز حلق سے نکلتی ہے. جو نیٹو سپیکرز ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا روز کا کام ہے, صبح و شام کا کام ہے لینگویج کو جبکہ باقی لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اور ریڈیوسڈ ورڈز کو سمجھنا یا ان کو سکھایا جانا اسکول لیول پر یہ بڑا ضروری ہے ایک گڈ اسپیکر بنانے کے لیے. ان اسپوکن انگلش ناٹ آل ورڈز آر کلیئرلی سیڈ. In fact, many words are used in shortened forms and some words even get combined. کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ تو شارٹ ہوتے ہیں اور کچھ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. For example, the
expression how is it going, جی یہ ایک سوال ہے. اگر کوئی ایشین شخص یہ لفظ بولے گا, بر اعظم ایشیا کا رہنے والا کوئی بھی باشندہ اس کو بولے گا, ان سارے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کرے گا how is it going. ٹھیک ہے, is often said as how is it going. لیکن جب ایک نیٹو اسپیکر بات کرتا ہے, نیٹو اسپیکر بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, how is it going, how is it. یہ ساؤنڈز آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. تو یہ جو مکس ساؤنڈ ہے نا, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اینڈ فار دیٹ پرپز یو آر باؤنڈ ٹو گو ٹو میڈیا. اب آپ کو میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے. یو کین اینڈ شوڈ ٹیچ دس پروسیس آف ریڈیوسنگ ورڈس ٹو اسٹوڈینٹس. یہ سکھانا پڑتا ہے. اوکے, فار انسٹنس یو کین ایکسپلین وٹ within a sentence nouns, verbs, and verbs usually get stressed and said clearly. In contrast, connecting words, helping verbs, pronouns, and prepositions often get reduced. اب ایگزامپل کیا ہے, you going to take me to. یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ میں نے آپ کی فرسٹ ایئر کی بک سے لی ہے, یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اف یو ریمبر, جب آپ لوگ فرسٹ ایئر میں ہوا کرتے تھے وہاں آپ نے ایک لیسن پڑھا تھا تھینک یو میم. اس تھینک یو میم میں ایک بچے کا کردار تھا جو کہ ایک خاتون کا پرس لے کر بھاگتا ہے, رائٹ. اس لیسن میں ایک جگہ پر یہ لڑکا اس خاتون سے کہتے کہ یو آر گوئنگ ٹو جیل, یو آر گوئنگ ٹو ٹیک می ٹو جیل. لیکن وہ الفاظ اس طرح سے نہیں لکھے ہوئے تھے, وہاں لکھا تھا یو گونا ٹیک می ٹو جیل. تو گوئنگ ٹو کو گونا کر دیا گیا. اگر آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی بک ہو تو لیسن تھینک یو میم نکال کے دیکھیے گا, آپ کو وہاں اس طرح کے الفاظ ملیں گے جہاں میرا کرسر ہے. یہ کیا ہے, یہ ساؤنڈز کا مکس ہو جانا. Sir, I hate you. یہ مکسنگ آف ساؤنڈ ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ایز یو کین سی, speaking in a new language is truly a complex process that includes many important elements. For this reason, developing speaking skill in students can be a long journey. You can make the journey short and more pleasant by using activities that have characteristics that experience has shown to be more helpful. تو جناب آج ہم نے صرف ان کمپوننٹس کا پڑھا کہ اگر آپ کو ایک گڈ اسپیکر بننا ہے تو آپ کے پاس کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ ٹاپک ہمارا اگلے لیکچر میں جاری رہے گا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ بوسٹنگ اور اورل کمیونیکیشن سکلز. آپ کو اگر اپنی اورل کمیونیکیشن سکلز بڑھانی ہیں تو آپ کے پاس کن چیزوں کا نالج ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. آج کے اس لیکچر میں میں چونکہ کنیکٹ نہیں کر سکا آپ لوگوں سے صحیح طرح سے, میرے اینڈ پہ کوئی پرابلم تھی, میں آپ کو لنک نہیں پرووائڈ کر سکا, جس کی بنا پر مجھے اپنا یوزر نیم پاسورڈ دینا پڑا. اور مجھے کوئی بات نہیں سر جی, ماشاءاللہ آپ کے اچھے اخلاق کا